مدرسے سے فارغ ہوا اور گھر پہنچا تو گھر پر مشورہ ہوا کہ بھئی اب اپنے علم کی حفاظت کے لیے کیا کرو. تو بہرحال وہ مشورے سے یہ طے ہوا کہ بھئی قرآن کے درس کا سلسلہ فوری طور پر شروع کر دیا جائے تو کم سے کم اس بہانے کتابوں کے مطالعے کا موقع مل جائے گا اور توفیق مل جائے گی اور کتابوں سے گویا نسبت و تعلق باقی رہے گا. تو قرآن کے درس کا سلسلہ شروع کرنا طے ہوا. پہلے دن جب ہم درس کے لیے جانے لگے تو ہمارے والد صاحب نے یہ کہا کہ جاؤ اپنی ماں سے دعا کراؤ. ہم والدہ کے پاس گئے اور والدہ صاحب نے کہا کہ امی ہم قرآن کے درس کے لیے جا رہے ہیں, آج پہلا درس ہے, آپ دعا کر دیجیے. تو امی نے کہا کہ انشاءاللہ ضرور دعا کریں گے. پھر کہنے لگی بیٹا ہماری 3 باتیں یاد رکھنا. وہ باتیں آپ کے بھی سب کے کام کی ہیں اس لیے عرض کرتا ہوں. 3 باتیں یاد رکھنا. پہلی بات بیٹا تقوی پر چلنے کی کوشش کرنا تب فتوے پر چل پاؤ گے. تقوی پر چلنے کی کوشش کرنا تب فتوے پر چل پاؤ گے. اگر فتوے پر چلنے کی فکر میں لگ گئے تو مکروہات میں پڑ جاؤ گے. جائز ہے, کر لیں, کوئی حرج نہیں ہے, کیا جا سکتا ہے, اتنی تو اجازت ہے. یہ جو سوچ ہے نا اس کو کہا کہ اگر فتوے پر چلنے کی فکر میں لگ گئے تو مکروہات میں پڑ جاؤ گے, اس لیے تقوی پر چلنے کی کوشش کرنا. دوسری بات یہ کہی کہ بیٹا کبھی اپنے علم پر بھروسہ کر کے بات مت کرنا. جب بھی بات کرنا اللہ سے مانگ کر کرنا. علم کے بھروسے پر کرو گے کبر میں مبتلا ہو جاؤ گے. علم کے بھروسے پر کرو گے تو کبر میں مبتلا ہو جاؤ گے, اور اللہ سے مانگ کر کرو گے تو اللہ رونے والا بنا دے گا. اور تیسری بات یہ کہی کہ بیٹا جب تم تہجد کا اہتمام کرو گے تب تمہارے چھوٹے فرائض کے پابند بنیں گے. جب تم تہجد کا اہتمام کرو گے تب تمہارے چھوٹے, تمہارے بچے, تمہارے شاگرد, تمہارے متعلقین تب وہ فرائض کے پابند بنیں گے. اور اگر تم فرائض پر رہے تو تمہارے چھوٹوں کے فرائض کے لالے پڑ جائیں. یہ 3 باتیں ہماری والدہ نے ہم سے پہلے درس کے موقع پر کہی تھی, اور ان باتوں کو گرہ باندھ لینا. میری سارے بیان کو یاد مت رکھنا. میں نہیں کہتا آپ سے کہ میں نے جتنے باتیں کی ہیں وہ سب یاد رکھو, لیکن میری ان 3 باتوں کو یاد رکھنا. یہاں سے گرہ باندھ کر لے جانا اور ان کو دہرانا. انشاءاللہ زندگی کے ہر موڑ پر کام آئیں.